اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ فقیر کی آپ سب کے لیے ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو، آپ سب کی جتنی زندگی باقی ہے اپنے ہی دربار کا محتاج رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے علماء و مشائخ کے تعارف کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ مختلف شخصیات کے ہم دینی اور علمی، روحانی، مذہبی جتنی خدمات ہیں وہ اپنی ایک طاقت کے مطابق، یعنی جہاں تک ہماری سوچ ہے اور جہاں تک ہماری طاقت ہے اس کے مطابق ہم اس کو اقساط میں مینیج کر کے اپنے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار آفیشیل پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو سماعت کرنے کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے یعنی آج چاند کے حساب سے 2 رجب المرجب 1444 ہجری ہے، اور دوسرے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ کون سی تاریخ ہے۔ تو ہمارے آج اس چینل پر 1100 سبسکرائبر بھی مکمل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور غوث پاک کی 11ویں کی نسبت کے طفیل سب کو جہاں جہاں بھی ہیں خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ جو علماء و مشائخ میں محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ تعارف جو ہے یہ ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ یہ محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب کی کتاب برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ، یہ تیسری جلد ہے، یہ یہاں سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اگلی قسط کا آغاز ہم جو پروفیسر صاحب کی محترم خالد اطہر صاحب سے گفتگو ہوئی 2001 میں، اس کی اگلی قسط میں حاضر ہے۔ پروفیسر صاحب کی توجہ برطانیہ میں ان کے اس بیان کی طرف مبذول کرائی گئی کہ عقد کے وقت یعنی نکاح کے وقت کسی مولوی کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ کسی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مزاجوں میں اعتدال نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اور تحقیق و جستجو کا عنصر نہیں ہے۔ لوگ بس خبر پڑھ کر آگے چل پڑتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ ایک بار لندن میں جنگ فورم میں ایک پروگرام تھا جس کے آخر میں سوال و جواب کا مرحلہ آیا۔ کسی نے آخری سوال کیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کورٹ میں گئے اور انہوں نے جج کی موجودگی میں کورٹ میں ایجاب و قبول کیا، گواہ بھی موجود تھے، تو کیا یہ عقد ہو گیا یا نہیں؟ میں نے کہا کہ از روئے شریعت ہو گیا، کیونکہ عاقدین موجود ہیں، یعنی عاقدین سے مراد جن کا عقد ہوا۔ مرد عاقل و بالغ ہے اور عورت عاقل و
بالغ ہے، دو مسلمان گواہ موجود ہیں تو شریعت و فقہ کی روح سے یہی کچھ مطلوب ہے۔ ایجاب و قبول ارکان میں سے ہے اور گواہی واجبات میں سے ہے۔ شرائط پوری کر دی جائیں تو شرعاً عقد ہو گیا۔ کسی نے وہیں نقطہ اعتراض اٹھایا کہ عقد کیسے ہو گیا جبکہ کسی مولوی صاحب نے خطبہ مسنونہ نہیں پڑھا۔ اس پر میں نے کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خطبہ مسنون ہے، نہ کہ رکن عقد، نہیں فرائض و واجبات میں سے ہے۔ یہ سنت ہے اور اسے اپنانا چاہیے کیونکہ اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ خطبہ سنت ہے، اسے ضرور برقرار رکھیں۔ باوجود اس بات کے کہ یہ سنت ہے، فرائض و واجبات میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر مولانا کی غیر موجودگی سے خطبہ نہیں پڑھا گیا تو عقد کے ہونے کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ عقد واقعتاً ہو گیا اور یہ از روئے شریعت درست اور جائز ہے۔ میں نے بار بار یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ عمل عقد کے شرائط میں نہیں بلکہ عمل بالسنہ ہے اور باعث برکت ہے۔ پروفیسر صاحب نے مزید کہا کہ بعض حضرات بلا وجہ غلط چیزوں میں الجھ کر خود اپنی پوزیشن خراب کرتے ہیں۔ بہتر تھا کہ وہ میری بات کو پوری طرح سمجھتے اور خاموش رہتے، بلکہ تائید کرتے کہ میں اسے معمول نہیں بنا رہا بلکہ ایک تجویز پیش کر رہا ہوں۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ عقد کرتے وقت خطبہ مسنونہ بند کر دیا جائے اور قاضی کے ذریعے عقد نہ کرائے جائیں۔ استغفر اللہ، ہم ایسا کرتے ہیں نہ کبھی کہتے ہیں۔ ادارہ منہاج القرآن میں کثرت سے عقد ہوتے ہیں جو مفتی صاحبان خطبہ مسنونہ کے ساتھ منعقد کرتے ہیں۔ میں علماء کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں تمام عقد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتے ہیں، عین اسی طرح جس طرح عالم اسلام میں ہوتے ہیں۔ ایک رتی برابر فرق نہیں ہوتا۔ ہم علمی مسئلے میں گھپلا نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، کیونکہ علمی رد و بدل کو ہم بدعانتی تصور کرتے ہیں۔ یہ ایجاب و قبول کے سلسلہ میں اور عقد کے سلسلہ میں انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی کہ وہ مسئلہ کچھ اور تھا اور عام جو ہے وہ مسئلہ اور ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان محترم و مکرم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کی حیات و خدمات پر مشتمل ویڈیوز کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ہمراہ ضرور شیئر کریں۔